بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنی ذات بابرکات میں دنیائے انسانیت کے تاجدار تھے۔ غریبوں، تنگ دستوں، محتاجوں، مسکینوں، یتیم اور بیواؤں کی دستگیری کرنے والے، جو ہاتھ میں آئے غریبوں پر خرچ کر دینے والے اور دوسروں کے پاس جائز ذرائع سے پیدا شدہ حلال کی دولت بھی دیکھ کر ان سے الجھ کر یہ کہہ دینے والے کہ اس دولت کو اپنے پاس رکھتے ہی کیوں ہو، اپنی ساری دولت کو غریبوں پر خرچ کر دو تاکہ دنیا میں کوئی آدمی غریب نہ رہے۔ آپ کا اسم گرامی جندب بن جنادہ بن سفیان بن عبید بن حرام بن غفار تھا۔ آپ کی والدہ کا نام رملہ بنت وقیعہ غفاریہ تھا۔ بعض لوگوں نے آپ کا نام بریر بھی لکھا ہے، لیکن پہلا نام صحیح ہے۔ کنیت ابو ذر تھی۔ میدان بدر کے قریب مدینہ منورہ کی راہ میں صغرا نامی ایک بستی تھی۔ یہی بستی آپ کا مسکن تھا۔ آپ کے قبیلے کی رہائش دو پہاڑوں کے درمیان تھی، جن میں سے ایک پہاڑی کا نام مصلح تھا اور دوسری کا نام محضا۔ آپ کے خاندان کا پیشہ تو ڈاکہ زنی تھا، لیکن آپ ابتدا ہی سے اس پیشے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اور محنت مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے۔ آپ ایام جاہلیت میں بھی عبادت گزار تھے، چونکہ آپ کا قبیلہ اس شاہراہ پر آباد تھا جو یمن سے لے کر شام تک چلی گئی تھی، اور اسی شاہراہ پر عرب کے تمام تجارتی قافلے آیا جایا کرتے تھے۔ لہٰذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کی خبر آنے جانے والے کے ذریعہ بنو غفار میں پہنچ گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھائی انیس مکہ مکرمہ آ رہا تھا۔ عمر بن ابسہ آپ کے اخیافی بھائی ہے۔ آپ نے انیس سے کہا، سنا ہے ایک آدمی نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، ذرا اس سے ملاقات کر کے پوری حالت کا پتہ کرتے آنا۔ جب آپ کا بھائی مکہ مکرمہ سے واپس پہنچا تو آپ نے دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ قریش میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص اپنے آپ کو خدا کا رسول کہتا ہے۔ میں نے جب اس سے ملاقات کی تو اس نے کہا، خدا تعالیٰ کو ایک جانو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، کسی کو تکلیف نہ دو، برے کام نہ کرو اور خدا کی عبادت کرو اور خلق خدا کی خدمت کرو۔ آپ نے فرمایا، جب اس سے آگے بھی بتاؤ تو اس نے کہا، میں اس سے آگے کچھ نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا، تو نے میرے دل کو مطمئن نہیں کیا، میں خود مکہ مکرمہ جا کر حالات دریافت کروں گا۔ چنانچہ کچھ زادی راہ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بالآخر آپ بارگاہ نبوت میں پہنچ گئے۔ چہرہ انور دیکھتے ہی فوراً بول اٹھے کہ یہ مبارک چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک سمجھو،
وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ اچھے کام کرو، نیکی پھیلاؤ، برائی سے بچو اور برائی سے لوگوں کو روک لو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تھوڑا سا قرآن سنایا۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں